حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ جنت کی دعا مانگتے تھے، اور قرآن پاک میں اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ اعدت للمتقین، ہم نے جنت بنائی ہی متقین کے لیے ہے۔ صحابہ جب حضور اسلام سے یہ آیتیں سنتے تھے تو وہاں تو یہ عالم ہوتا ہوگا کہ سامنے جنت کی تصویر بھی آ جاتی ہوگی، اور میرے نبی نے تو معراج کی رات جنت کی زیارت بھی کی ہے۔ میرا نبی تو خود قرآن تھا، اور جب خود حضور بتاتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہو اور کیسا شوق ہوتا ہو۔ کیوں ان صحابہ کا یہ حال ہو گیا کہ ایک صحابی کو غزوہ بدر کے اندر یہاں تلوار لگتی ہے تو یہ کندھا ہے وہ اتر جاتا ہے، اتر کے ان کا ایک تسمہ، ماس کا ایک تسمہ لٹکتا رہتا ہے، لڑ رہے ہیں، لڑتے ہوئے خیال آتا ہے کہ کوئی چیز لڑنے میں رکاوٹ ہے، غور کرتے ہیں تو وہ بازو ٹکرا رہا ہے جسم کے ساتھ، درد کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، کوئی آہ نہیں، کوئی رونا نہیں، کوئی چیخ نہیں، اس لیے کہ جنت کا شوق ہی اتنا ڈال دیا گیا کہ یہ تو شے ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کیا کیا پھر؟ وہ جو جب دیکھا کہ وہ لٹک رہا ہے، جسم کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، ٹھوکر ماری زور سے، پڑے پھینک دیا، اور ایک ہاتھ سے تلوار لے کے پھر گھس گئے جنگ کے اندر۔ حضور اتنا شوق ڈال دیتے تھے کہ جنت سامنے ہو جاتی تھی، بولو نا۔ اس لیے یاد رکھو، جب بھی تمہارا معاملہ کہیں بھی ایسا ہونے لگے، دیکھ لینا تم نے لوز کیا کرنا ہے۔ جنت میں ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ جنتیوں آج ذرا خصوصی دعوت ہے۔ جنتی انتظار کریں گے، اس دن اسپیشل ڈریسنگ کی جائے گی، اللہ ایک بہت بڑے میدان میں جنتیوں کی کرسیاں لگائے گا، حضور کی بارگاہ سے لے کر آدم تک تمام نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سٹیج کے اوپر رونق لگی ہوئی ہے، نبیوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی کرسی حضور کے لیے ہوگی، آپ سب سے بڑی کرسی پہ براجمان ہو۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، داؤد تشریف لائیے اور اپنی کتاب زبور کی تلاوت کیجیے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ تلاوت زبور کی کرتے تھے، چلتا پانی رک جاتا تھا۔ حضرت داؤد قرآن پڑھیں گے، جب قرآن پڑھیں گے جنتی ایک دوسرے سے گلے ملنا شروع ہو جائیں گے، ورفتگی طاری ہو جائے گی، نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ جنتی کہیں گے مولا اب تو دل پھٹ جائے گا، ختم ہو گئی بات، اس سے آگے کچھ بھی نہیں رہا، ہمیں تو جنت بھول گئی، کچھ بھی نہیں یاد کہ ہم نے کتنے عرصے جنت کی نعمتیں کھائی ہیں، یہ مزہ سب سے زیادہ آیا قرآن کا۔ کہا جائے گا جنتیوں ٹھہرو، ابھی اور مزہ دیتا ہوں۔ کہا جائے گا فرشتوں کہو میرے محبوب سے اٹھیں اور یہ آج قرآن ہمیں سنائیں۔ صاحب قرآن قرآن پڑھے، حضور جب تلاوت کریں گے جنتی ختم، بات ہی ختم ہوگی، جنتی خاموش، زبان سے ایک لفظ نہیں بول پائیں گے، سبحان اللہ کہنا بھی رک جائے گا، کیوں؟ اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہوں گے حضور کی تعریف کے لیے، ایسی تلاوت ہوگی، اس قرآن کا ایسا نور ہوگا وہاں اس وقت کہ جنتی کہیں گے مولا بس اب تو زندگی یہیں گزر جائے، واپس جنت میں نہ بھیج، یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ فرمایا جائے گا بس اب رکو، روک دیا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا اب تمہارے لیے وہ ہے جو اس کے لیے میں نے تمہیں پہلے لہن داؤدی میں زبور سنائی، پھر قرآن سنایا، اور اسی قرآن کو لہن محمدی میں تم نے سنا، اس لیے کہ تمہارے اندر اب وہ وسعت پیدا ہو چکی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا اور وہ چہرہ سب کے سامنے کھول دیا جائے گا، جنتی سامنے اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ، اور پھر پردہ گرا دیا جائے گا، جنتی چیخیں گے مولا اتنی جلدی، یہ تو بھی کچھ سیکنڈ، 70,000 سال مجھے دیکھتے رہے ہو، آنکھ بھی نہیں جھپکی تم لوگوں نے، 70,000 سال گزر چکے ہیں، بڑا ہو گیا، کہا ایک بار اور اللہ دوبارہ اٹھا دے۔ کاش کوئی سمجھے کہ ہم کیا لوز کر جائیں گے، کیا لوز ہو جائے گا۔